یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی نمبر 20، نقل مکانی۔ دنیا کے خلاف غم و غصہ کی جو کیفیت میرے دل میں ہے وہ ایک دن کا کرشمہ نہیں، یہ مشک نافع آہستہ آہستہ کسی رسولی کی طرح دل کی جھلی کے اندر بڑا ہے، شہد کے چھتے کی مانند، قطرہ قطرہ، رمق رمق، بوند در بوند۔ یہ کیفیت بھی لہر ہے، دو رنگی۔ پہلے میں خود ترسی، بے چارگی، غم و غصے کا شکار ہوتا ہوں، ایسے میں دنیا اور دنیا کے لوگ میرے دشمن ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ جب یہ لہر ٹوٹتی ہے تو مجھے دنیا کی کم سمجھی، ناشائستگی اور کم علمی پر ترس آنے لگتا ہے۔ آرا چلتا رہتا ہے، اوپر نیچے، لہر آتی رہتی ہے، ساحل سے ساحل تک۔ دروازے کے پٹ دھڑدھڑاتے رہتے ہیں، کبھی اندر کی طرف، کبھی باہر کو۔ جس قدر میرے اندر کا زہر دو-آتشہ ہے، اسی قدر میرا بیرونی رویہ نرم و شائستہ اور ملائمت آمیز ہے۔ میں بلی کی مانند اپنے تیز ناخن اپنے نرمیلے رویے کی گدی میں چھپائے رکھتا ہوں۔ میں ہر تذلیل کا مسکرا کر خیر مقدم کرتا ہوں، ہر توہین کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہوں اور ہر الزام کو دل میں سینت کر رکھتا ہوں، جیسے بچے صابن کے ڈبوں میں سے نکلنے والے سٹکرز کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ میری بیرونی رویے کو دیکھ کر کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میرے اندر مہلک ہتھیاروں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے اور ہر وقت تختہ پلٹ کے نعرے لگتے رہتے ہیں۔ اب رات کا پچھلا پہر ہے، باہر گرمی ہے کیونکہ تن کے اندر ہتھمہ جل رہا ہے، ستون کے ستون شعلوں کے اٹھتے ہیں اور میرا قلب اور ذہن ان میں دھڑ دھڑ جلنے لگتا ہے۔ صبح مجھے سروس کمیشن کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اپنے درخواست کے فارم پر میں نے جب اپنا نام ملک فیروز لکھا اور اپنے آپ کو بھجے سے فیروز ظاہر کیا تو میرے سامنے کئی ایسے اور فارم آ گئے۔ 10ویں کا فارم، ایف اے کا داخلہ، بی اے کی درخواست، شناختی کارڈ، ویزا فارم، ڈومیسائل۔ یہ ملک فیروز کون ہے؟ یہ میرا ہم شکل لیکن مختلف نام کا شخص کون ہے؟ ہم تو ملک نہیں ہیں، نہ آوان، نہ ٹیوانے۔ ہماری تو کئی پشتیں ملکوں کی خدمت کرتی آئی ہیں، لیکن کیا سیوک بھی کبھی مالک ہوئے ہیں؟ کبھی سی پی بھی ملک ہوئے ہیں؟ میں کئی آئینوں میں اپنی شکل دیکھ چکا ہوں۔ مجھے ریلوے اسٹیشن کے غسل خانے، پی آئی اے کے باتھ رومز، دفتروں کے ملحقہ ٹوائلٹس میں جانے کا بڑا اشتیاق رہتا ہے۔ اندر جا کر میں مختلف آئینوں سے کئی زاویوں میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں۔ یہ کسی ملک کا چہرہ ہے کیا؟ میری آنکھوں میں ایک خاص قسم کا ننگا پن ہے، جیسے فحاشی کے مناظر دیکھ دیکھ کر دیدے پھٹے کے پھٹے رہ گئے ہوں۔ ایک خاص قسم کی بے شرمی جو عیاش لوگوں کی نگاہوں میں ہوتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہر جانکار کو میری صورت سے ہی میری اصلی آئیڈینٹی کا پتہ چل جاتا ہے۔ میری مسکراہٹ، آنکھیں، لب، سب میرے ماضی کی تاریخ میں گندھی ہوئی ہیں۔ ابھی میں 9 برس کا تھا جب میں نے حیدری اور ساجی کے ساتھ پہلی بار بیڑی پی۔ بیڑیوں کا یہ پیکٹ ہمیں نچلی بیٹھک کے ایک گاؤ تکیے کے نیچے سے ملا تھا۔ پہلے تو ہم باورچی خانے میں گئے اور ماچس مانگی، لیکن جب آپا جی نے جلتی لکڑی اٹھا کر کہا بھاگ جاؤ، بچے آگ کا کھیل نہیں کھیلتے، تو ہم دم دبا کر بھاگے۔ پھر تینوں منزلوں میں ہم نے ماچس تلاش کی، کئی خالی کھوکھے ملے، ایک مومی ماچس بھی مل گئی، لیکن اس کا بیرونی مسالہ برسات کی وجہ سے نم ہو چکا تھا اور تیلی آگ نہ پکڑتی تھی۔ ایک ماچس سے 2 تیلیاں برآمد ہوئیں، لیکن اس قدر بھربھری کہ شعلہ پکڑتے ہی بجھ گئیں۔ بالآخر حیدری نے مشورہ دیا کہ بی بی جی کا حقہ سدا بہار چلتا ہے، وہاں سے بیڑیاں سلگھائی جا سکتی ہیں۔ وہ دن بھی عجب تھا، بارش ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا میں آموں کی خوشبو تھی اور بی بی جی حقے کی نہ پکڑے بڑی ملکانی بنی گاؤ تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ حقہ تازہ کر لوں بی بی جی؟ میں نے مسکین بن کر پوچھا۔ ہیں یہ آج کیسی کایا پلٹ، آج میرے حقے کا کیسا خیال آیا؟ بس جی ثواب ملتا ہے، آپا جی کہتی ہیں۔ ٹھیک ہے جاؤ کھیلو، ابھی چلم بھروائی ہے، جاؤ۔ کتنی بار اور کتنی دیر تک ہم نے چلم ٹھنڈی ہونے کا انتظار کیا۔ پھر جب ہمیں قریباً ٹھنڈی چلم ملی تو ہم چولہے تک گئے اور آپا جی کے روکنے ٹوکنے کے باوجود سارے دہکتے جلتے انگارے اس میں ٹھونس لیے۔ باورچی خانے سے اوپر والے چوبارے کی ٹٹھی تک پہنچنا
مشن امپاسبل تھا۔ راستے میں کئی لوگوں نے بی بی جی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چلم ہم سے چھیننا چاہی، لیکن بالآخر ہم تینوں تیسری منزل کی متعفن ٹٹی میں پہنچ گئے اور اپنی اپنی بیڑی سلگا کر شجر ممنوعہ کا لطف اٹھایا۔ جب میں بیڑی پی کر نیچے اترا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے چہرے پہ لکھا گیا ہے کہ میں نے چوری چوری ٹٹی خانے میں بیٹھ کر بیڑی پی ہے۔ حالانکہ جس ماحول میں میری پرورش ہوئی وہاں نہ بیڑی پینا جرم تھا نہ جنسی بے روی، لیکن اس روز مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپا جی اور بی بی جی کو پتہ لگ گیا تو وہ دونوں مجھے درمیان میں رکھ کر کپڑوں کی طرح کوٹ کر رکھ دیتی۔ یہ ملک فیروز پھر کون تھا؟ اس کے چہرے پر کیوں لکھا تھا کہ وہ ملک نہیں؟ میں تو برگد کی جڑ ہوں جو ہوا میں معلق رہتی ہے، جس کا کسی دھرتی کی ماں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں ہوا میں اڑنے والا پولن ہوں، آوارہ، بے منزل۔ میں کسی دھرتی کسی جڑ کا پتہ نہیں دے سکتا۔ پھر پبلک سروس کمیشن کے سامنے میں اپنا کرسی نامہ کیسے لکھوں؟ میرا تو معاشرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ پھر میں کیسے ظاہر کروں کہ میرا فلاں ماموں، فلاں چچا، فلاں تایا سرکار پاکستان کی پہلے بھی خدمت کر چکے ہیں؟ اس سے پہلے سرکار انگلشیا کے دور میں میرے فلاں فلاں پڑنانے کو خان صاحب کا خطاب بھی مل چکا ہے۔ ہم لوگ جدی پشتی وفا شعار قابل اعتماد لوگ ہیں۔ ہماری رگوں میں پشت ہا پشت سے ایک ہی لہو، ایک سی قدریں، ایک سی بیماریاں اور ایک ہی سے اعتقادات چلے آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ میرا خاندان نہیں ہے، لیکن جو کچھ پبلک سروس کمیشن چاہتی ہے یہ ایسا خاندان نہیں۔ ان گنت ماموں، چچے، بھانجے، بھتیجے موجود ہیں، لیکن ہر فرد کے خون میں آمیزش ہے۔ ہم سب ایک پھول کی پنکھڑیاں نہیں، بلکہ ان گنت ہاروں سے ٹوٹی ہوئی وہ پنکھڑیاں ہیں جو قبروں پر سسکنے کے لیے شام گئے تک رہ جاتی ہیں۔ ہمارے خاندان میں عورتوں کو کوئی درخواستیں پر نہیں کرنی پڑتی، اور پھر بھی وہ بلا کا کاروبار کرتی ہیں۔ حیدری اور ساجی، میری دونوں بہنیں اور 3 پھوپھیاں، یہ نہیں جانتی کہ درخواست کے خانے ہوتے ہیں، اور ان خانوں کو بھرتے وقت اپنا اگلا پچھلا سارا نقشہ نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ اپنا کرسی نامہ بھرنا پڑتا ہے۔ حیدری اور ساجی عمر میں مجھ سے کچھ بڑی تھیں، اگر بڑی نہ بھی ہوتی تو بھی لڑکیاں تھیں۔ دنوں میں بیل کی طرح بڑی اور پھپھیوں کو ماند کر دیا۔ میں بھی بستہ لٹکا کر اسکول جاتا تھا کہ وہ آزادی سے پان کھانے لگی۔ لیس کے کرتوں تلے وہ ایسے کپڑے پہننے لگی کہ مجھے ان سے گھن اور شرم آنے لگی۔ میں صرف 9ویں جماعت میں تھا اور وہ جسمانی تعلق کے 9 تجربے کر چکی تھی۔ میں خود بہت اپنی بہنوں سے کترانے لگا، کیونکہ ان کی کہے باتیں، اٹھنا بیٹھنا یکدم بہت مختلف ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے پاس پرس آ گئے تھے اور وہ پرس کھول کر آزادانہ پیسے خرچ کرنے لگی تھی۔ مجھے ان کی اس خود سری اور خود اعتمادی سے بھرپور خوف آنے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ دونوں آپا جی اور بی بی جی کی دوہری انکوائری میں پھنسی تھی۔ آپا جی تو آخر ہماری ماں تھیں، وقت بے وقت معافی مل جاتی، لیکن بی بی جی آخر دادی تھی۔ انہوں نے بڑے ٹھسے کے دن دیکھے تھے۔ خود وہ راجے، مہاراجے، نواب، تعلق دار پرانے کپڑوں کی صورت خوب استعمال کر چکی تھی۔ ان کی آنکھوں میں کوتوالے شہر کا سا روپ تھا۔ پہلی آواز ہمیشہ آہستہ دیتی، لیکن دوسری آواز کا ایسا کوشن ہوتا کہ اندر باہر کی تمام رسالداریاں کانپ جاتی۔ کبھی کبھی قریب بیٹھی حیدری اور ساجی اگر غفلت کے ساتھ سپاریاں کاٹتی تو بی بی جی پنکھی کی ڈنڈی اس انداز اور زور سے مارتی کہ لڑکیوں کے ہاتھوں پر خون کی ڈوری چھپ جاتی۔ لیکن اب بی بی جی اینک کے ساتھ ساتھ بھی ہڈی والی بوٹیاں کھانے سے معذور تھی۔ بڑے پلنگ سے اٹھتے وقت انہیں 2-3 قافیے بدلنے پڑتے، پھر اٹھتے ہی سانس برابر کرنے کو رکنا پڑتا۔ اس کے باوجود اندر باہر بی بی جی کے سائے سے لوگ ڈرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں حیدری اور ساجی اب دونوں دوپٹوں میں منہ چھپا کر بی بی جی پر ہنسنے لگی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میری تینوں پھپھیوں کا کاروبار مندہ پڑ چلا تھا اور حیدری اور ساجی نئے نوٹ کی طرح شڑ شڑ کرتی تھی۔ یہ حیدری اور ساجی کی وجہ تھی کہ میری اپنی ڈرپوک طبیعت کا دباؤ تھا۔ میں اسکول میں کسی سے دوستی نہ کر سکا، سارا وقت ڈرا ڈرا رہتا، کبھی جماعت میں بولتا بھی نہیں تھا۔ آدھی چھٹی کے وقت سب ٹکڑیوں میں بٹ جاتے، لیکن میں اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر پڑھتا رہتا۔ رفتہ رفتہ مجھے معلوم ہو گیا کہ میں کس خاندان کا فرد ہوں۔ میری پھوپھیاں انوری، گلزاری، بہارو تھیں۔ میری بہنیں حیدری اور ساجی تھیں۔ میرا باپ کہیں تھا ضرور،
لیکن میں اسے کبھی نہیں ملتا تھا۔ ہمارے گھر میں جو گفتگو ہوتی رہتی تھی اس کا اسکول سے دور تک کا کوئی تعلق نہ تھا۔ میرے گھر کی چھوٹی بڑی تمام عورتوں کو فلم ایکٹریس بننے کا شوق تھا۔ بی بی جی اور آپا جی کجن بائی رتن اور گلاب کے عہد کی باتیں کرتی تھی۔ انوری گلزاری اور بہارو، لیلا ڈسائی، کانن بالا، جمنا اور سینا بھرپا پر دھان کے حالات سے واقف تھی۔ حیدری اور ساجی کو زیبا، رانی، نیلو کا سودا ہو چکا تھا۔ مجھے ان کی سب باتیں اچھی لگتی تھی۔ مجھے آپا جی کے سونے کا دانت اور گول فریم کی اینک بہت پیاری تھی۔ مجھے وہ تمام باتیں سننے کا شوق تھا جو اس مایا بچھندر دیس میں ہوتی تھی، لیکن جب میں اسکول میں ہوتا تو یہ باتیں یاد کر کے مجھے گھن آنے لگتی۔ پتہ نہیں کس احمق کی تجویز تھی کہ مجھے پڑھنے ڈال دیا۔ اگر میں اسکول نہ جاتا تو بوسکی کی قمیض اور ٹاسے کی دھوتی پہن کر گولڈ لیف کے سگریٹ پیا کرتا۔ 5 کماؤ عورتوں کے درمیان میری حیثیت اوناسس جیسی ہوتی، لیکن گھر کے کسی بھانجے بھتیجے چاچے نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ جب ساجی اور حیدری نیچے بیٹھک میں مجرا کر رہی ہوتی، میں اوپر والی منزل پر سوال نکالنے کی کوشش کرتا، اسلامیات رٹنے کی سرپٹ مشق کیا کرتا۔ سو جا پھجے، کب تک پڑھتا رہے گا خواہ مخواہ، اتنا کام کرنے سے حاصل؟ آپ بھی تو کام کر رہی ہیں حیدری، میں تو پھر بھی مرد ہوں۔ یہ تو دماغ کا کام ہے، سو جا، اتنا پڑھ لکھ کر کیا لینا ہے؟ بھائیوں کے ساتھ رہا کر دیکھ تو کیسے سمجھدار ہو گئے ہیں، ایک نظر میں گاہک کو پہچان لیتے ہیں۔ میں آپن جی کو کیا بتاتا کہ میرے بھائی کیسے سمجھدار ہو گئے ہیں۔ جب کبھی میں ان کے پاس بیٹھتا، ان کی گفتگو سے میرے کان سنسنانے لگتے۔ عجیب بات ہے، میں اپنے گھر کے مردوں کو نہ چھوڑ سکتا تھا، نہ مکمل طور پر ان میں جذب ہو سکتا تھا۔ میں تو کہیں بھی جذب نہیں ہو سکتا تھا، نہ گھر پر، نہ اسکول میں، نہ اس شہر میں، نہ کسی اور شہر میں۔ گلزاری پھپھو جب 10 دن مری کے سنبل ہوٹل میں گزار کر آئیں تو کیا شہزادیوں کی طرح بولنے لگی تھی۔ اب وہ چمچ کانٹے سے چاول کھاتی اور ہر لقمے کے بعد بڑی نزاکت کے ساتھ سرویٹس لیے اپنے ہونٹ پونچھتی رہتی۔ کتنی جلدی، صرف 10 دن میں وہ ایک اجنبی مرد کے ساتھ رہ کر ایک نئے ماحول میں جذب ہو گئی تھی۔ اسی طرح حیدری کراچی سے لوٹی تو اس کے ساتھ نہ صرف چاندی کا پاندان تھا بلکہ اونچے طبقے کی تمام عادتیں اور بدعنوانیاں تھیں۔ میری بہنوں اور پھوپھیوں کو ہر ماحول راس آ جاتا، وہ ہر قسم کے گاہک کے ساتھ گھل مل جاتی۔ انہیں دولت بھی ملتی تھی اور محبت بھی، شاید نفرت بھی ملتی ہو، لیکن اس کا اظہار برملا نہ تھا۔ لیکن ہمارے ماحول کے مردوں کے لیے کیا تھا؟ ذلت، بےغیرتی، محتاجی۔ ہم سب تو ذلتیں ہی ذلتیں کیچ کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ سانڈ کی طرح پلے ہوئے میرے ماموں، بوسکی کی قمیضیں پہننے والے بھائی، ہر نماز مسجد میں جا کر پڑھنے والے بڑے تایا جی، سب کی آنکھوں میں ہزیمت تھی، شکستگی۔ ہم سب جدی پشتی عورتیں بیچتے تھے، اور چونکہ یہ مال بکاؤ نہیں، سینت کا رکھنے کا ہے، اس لیے ہم سب کی زندگی کسی ایسے قلعے کے پھاٹک جیسی تھی جس کے قبضے ڈھیلے ہوں اور وہ قلعے کو محفوظ کرنے کے بجائے اس کا آدھا پونا منظر دکھاتا رہے۔ اسکول میں سب سے بڑی مشکل اس وقت پیش آتی جب لڑکے اپنے والدین کی باتیں کرنے لگتے۔ یہ بھی پبلک سروس کمیشن کی درخواست جیسے سیشن ہوتے۔ وحید جب اپنے ٹھیکیدار باپ کی کہانیاں سناتا اور نور محمد اپنے پولیس انسپکٹر باپ کی بدعنوانیاں تفصیل سے بتاتا تو میرا دل چاہتا کہ ڈیسک پہ کھڑی ہو کر کہوں، سنو، ساجی، حیدری اور میں ایک ماں کی اولاد ہیں، لیکن ہم تینوں کے باپ مختلف ہیں۔ اس کے باوجود ہم تینوں میں بڑا پیار ہے۔ میں اپنے ہم جماعتوں کو کیا بتاتا کہ ہم ان مردوں کا ذکر نہیں کر سکتے جنہیں بیج بونا تو یاد رہا لیکن پودے کی نگہداشت کرنا بھول گئے۔ ہم ان والد لوگوں کا کیا ذکر کریں جو اپنی اولاد کو یوں بھول گئے جیسے چھپکلی اپنی کٹی ہوئی دم کو بھول جاتی ہے۔ ان ساری مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے ایک بہت خوبصورت والد ایجاد کر لیا۔ وہ میری پیدائش کے دوسرے سال فوت ہو چکا تھا۔ اس کی ریاست پر اب بھی میں کبھی کبھی چھٹیوں میں چلا جاتا۔ حقیقتاً میں نے اپنے والد کے خاندان کا کوئی فرد نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے ایک بڑا ٹھسے دار خاندان اپنے تخیل کی مدد سے ایسا ایجاد کر رکھا تھا کہ میرے ہم جماعت میری کہانیاں منہ کھول کر سنتے اور ششدر رہ جاتے۔ مجھے اس ڈزنی لینڈ کو ایجاد کرنے میں کچھ ایسی مہارت ہو گئی تھی
کہ تفصیلات تک میرا 12واں بیان عموماً پہلے بیان سے مطابقت رکھتا۔ میری ساری زندگی ہی میرے تخیل سے رنگی ہوئی تھی۔ اسکول ہی سے اپنے متعلق غلط بیانی میرا شعار ہو چکی تھی۔ لیکن پبلک سروس کمیشن کے کاغذات میں تو یہ کرسی نامہ حسب نسب بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑا ہی کڑا مقام ہے۔ وہاں پہنچ کر مجھے ایک بار اور آخری بار سوچنا ہے کہ کس قدر جھوٹ سے میری آئندہ زندگی کا تندور گرم رہ سکتا ہے۔ ساجی اور حیدری کو یہ مسئلہ درپیش نہیں۔ انہیں کسی باپ کی ضرورت نہ تھی جس کے سہارے وہ معاشرے میں اپنی روزی کما سکیں۔ وہ دولت، بچے، محبت اور آسائش کو بغیر باپ کے ہی حاصل کیے بیٹھی تھی۔ انہیں وہ مسائل درپیش نہ تھے جو تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے مجھے پیش آئے۔ اگر میں اپنے گھرانے کے جملہ مردوں کی طرح زن فروخت رہ سکتا تو اور بات تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ کیڑا سما گیا کہ میں اپنی جڑوں سے کٹ کر زندگی بسر کروں، اور پبلک سروس کمیشن کا اصرار ہے کہ میں اپنی جڑوں کو پہلے ظاہر کروں۔ ہمارے طبقے سے جو عورتیں بیاہ کر چلی جاتی ہیں ان کی ذلتوں پر گھرستی مرد شرافت کا پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن میرے کموڈ کا ڈھکنا ٹوٹا ہوا تھا اور سارے میں تعفن پھیل رہا تھا۔ طوائف بازار میں رہے تو چاہی جائے گی، بیاہ کر چلی جائے تو عزت کا مال بن جائے، لیکن اس کے کنجر کہاں جائیں؟ ان کے دل کس جگہ جا کر رونا روئیں کہ ان کے لیے اندر باہر کچھ نہیں، خاص طور پر ان مردوں کے لیے جو کسی چور دروازے سے نکل جانا چاہتے ہوں۔ کالج میں میرے پاس موٹر سائیکل اور بڑے اچھے کپڑے تھے، پھر میں پڑھنے میں بھی تیز تھا۔ یہاں میں نے ایک ادب نواز، آزاد خیال، موسیقی آشنا، جنسی آزادی کا قائل گروپ تلاش کر لیا۔ ان لڑکوں کو ٹک شاپ پر بیٹھ کر بڑی آئیڈیل باتیں کرنے کا شوق تھا۔ یہاں باپ کا شناختی کارڈ پیش کرنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ سب فرد کی شخصیت کے قائل تھے۔ غالباً کالج کا یہ عہد میری زندگی کا بہترین دور ہے جہاں میری بیک گراؤنڈ بالکل اندھیرے میں چلی گئی۔ لیکن ان دنوں ایک اور مصیبت آ کھڑی ہوئی۔ یہ مصیبت ناجو تھی۔ ناجو عمر میں حیدری اور ساجی سے چھوٹی تھی، ابھی اس کی نتنی نہ اتری تھی۔ آنکھوں میں خوابوں کی دھند اور ہونٹوں پر آلو بخارے جیسی حفاظتی موم باقی تھی۔ اس کا اصلی نام ناجو تھا، لیکن میری بہنیں اور پھپھیاں اسے وغیرہ وغیرہ بلاتی تھیں۔ ہمارے اور اس کی کوٹھے کی منڈیر سانجھی تھی، ہمارا پروفیشن سانجا تھا، ہماری قدریں ایک سی تھی۔ ناجو کی ہڈیاں لچکیلی اور گوشت دلدار تھا۔ اس کی کونوں پر دمبے کی طرح گوشت چڑھا ہوا تھا، لیکن کمر سلیم شاہی جوتے کی نوک جیسی نازک تھی۔ چلتی تو لگتا گھڑا اٹھائے کھڑی ہے، بیٹھ جاتی تو محسوس ہوتا اتنے بھاری گھڑے کو کمر پر اٹھا کر اٹھے گی کیسے۔ شاید مجھے ناجو سے بڑی شدید محبت ہو جاتی، لیکن میں اپنے بیک گراؤنڈ سے رشتہ توڑنے کی سوچ میں تھا۔ میں اس ماحول سے از سر نو کوئی نیا رشتہ جوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے مجھے ناجو سے عشق ضرور ہوا، لیکن باری کے بخار جیسا۔ 14 گھنٹے بخار چڑھا رہتا، پھر بڑے ٹھنڈے پسینے آتے اور بخار اتر جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ 2 پیسے کے بے وقت کلی تھی، اور میرے دل میں مقابلے کے امتحانوں کا خواب تھا۔ کسی ڈسٹرکٹ کی ڈپٹی کمشنری، کسی ڈویژن کی کمشنری کا خواب تھا۔ میں CSS کے امتحانوں کی سوچتا، اور ناجو منڈے ٹاپنے والی 95 پاؤنڈ کی چتیل تھی۔ نہ اس کی آنکھوں میں کوئی خواب تھے، نہ دل و دماغ میں۔ وہ تو آنکھوں میں باتیں کرنے والی ایک معمولی سی خوش شکل لڑکی تھی۔ اسے کچھ بن جانے یا بدل ڈالنے کا شوق نہیں تھا۔ اگر وہ بزنس میں رہتی تو بڑی نامور طوائف ہوتی، کیونکہ اس کے نچلے دھڑ میں اللہ واسطے کی کشش تھی۔ لیکن ناجو کو اندھورے لطیفے، ادھیڑے ہوئے کپڑے، ادھ کھائے پھل اور آدھی پونی باتوں کا بہت شوق تھا، اس لیے جب کبھی کوئی کام کیا ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ اس کا مجھ سے عشق بھی ایسی ہی لاپرواہی کی نظر ہو گیا۔ جس روز پہلی بار ناجو میری زندگی میں داخل ہوئی، میں کالج کی کتابیں لیے کھڑا تھا۔ میں نے بال سیٹ کرنے کے لیے سر پر رومال باندھ رکھا تھا اور کھڑے کھڑے ناشتہ کرنا، جو میرا معمول ہے، جاری تھا۔ ہمارے ہاں ناشتہ بڑی اہم تقریب ہے۔ میری 5 کماؤ عورتیں 10 اور 11 کے درمیان اٹھتی ہیں، پھر ناشتہ شروع ہوتا ہے۔ سب کے تشت الگ الگ علیحدہ علیحدہ کمروں میں جاتے ہیں، لیکن جس طرح ٹرے اندر جانے کا رواج ہے، ایسے ہی ناشتے میں نقص نکال کر ٹرے لوٹانے کی رسم بھی جاری ہے۔ کبھی انڈے فرائی مانگے ہوتے ہیں اور آملیٹ چلا جاتا ہے، کبھی دودھ دان لوٹتے ہیں، کبھی چائے دانیوں کی چائے ڈیلی جاتی ہے اور نئی اسٹرانگ چائے دم کی جاتی ہے۔
کوئی باقر خانی اور رسک منگوا بیچتی ہے، کوئی سبز چائے اور کلچے کا آرڈر دے دیتی ہے۔ عموماً ناشتے کا مرحلہ 12-1 کے درمیان ختم ہوتا، لیکن اس روز جب پہلی بار میں نے ناجو کو دیکھا، اتفاق سے ساری برادری آنگن میں جمع تھی اور اپنا محبوب ٹاپک زیر بحث تھا۔ میں چھٹی کے باوجود کالج جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ہمارے گھرانے کو کھانے پینے کا سودا تھا۔ انوری گوشت کی رسیاں تھی، اس کے لیے انڈر کٹ، چامپ، مچھلی، مرغی سیروں کے حساب سے آتی۔ گلزاری کو پھلوں کا شوق تھا، موسمی بے موسمی پھلوں کے ٹوکرے چلے آتے۔ حیدری کو کلاکند پسند تھی اور ساجی بیکری کی چیزیں پسند کرتی تھی۔ البتہ بہاروں کو صرف پہننے کا شوق تھا، وہ ان سب سے الگ تھلگ کھاتی بھی خوب اور کھاتی بھی فرمائش کے بغیر۔ صرف سردیوں میں چلغوزے چھیل چھیل کر اس کے ناخن رہ جاتے۔ اس روز بھی کھانے کے متعلق مشورے ہو رہے تھے۔ آج تو کھگوں کا شوربہ ہو اور سادہ چاول کلیوں جیسے، انوری نے فرمائش کی۔ آپن جی نے حلوے پوری سے سنے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہا، چلو کھگے ہی سہی۔ گلزاری نے جھٹ کہا، اور اگر بعد میں عام نہ ہوئے تو لعنت شوربے پر۔ اسی وقت ناجو تشریف لائی۔ وہ آنے سے پہلے ہنس رہی تھی اور ہنس چکنے سے پہلے آ رہی تھی۔ اس کے کانوں کے بالے، ناک کی نتنی، ہاتھوں کی چوڑیاں سب ہنس رہی تھی۔ ہم سب آنگن میں بیٹھے تھے، ہر پوزیشن اور زاویے سے، کوئی سیڑھی پر، کوئی پیڑھی پر، سب ناجو سے واقف تھے سوائے میرے۔ میں اس کی گہری آنکھیں، بھاری کولے اور گورے پاؤں دیکھ کر سب چائے پینا بھول گیا اور چمبیلی کے اس کنستر میں جس میں سوکھا ہوا چمبیلی کا پودا تھا پیالہ رکھ دیا۔ کس بات پر یوں ہنس رہی ہے وغیرہ وغیرہ، بہارو پھوپھی نے سوال کیا۔ ایک میراثی تھا بہارو باجی، وہ نشے میں دھت جا رہا تھا۔ اس وقت نادر شاہ بادشاہ وہاں سے گزرا۔ ہم لوگوں کو چونکہ بات سننے کی عادت نہیں، اس لیے اب نادر شاہ پر رائے زنی ہونے لگی۔ پھر اس کی محبوبہ کا ذکر ہوتا رہا۔ کوئی کہہ رہا تھا وہ طوائف زادی تھی، کوئی بضد تھا کہ وہ ایک اوباش مغل زادی تھی۔ بڑی دیر ناجو اکیلی کھڑی ہنستی رہی۔ تو میں نے پوچھا، ہاں جی، وہ نادر شاہ گزرا ہاتھی پر، لیکن گفتگو اب شاہی محلے سے شاہی قلعے تک آ گئی۔ حیدری بولی، ہاں ایک بات ہے شرم والی، لیکن بتائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں بھاگ جانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے علم تھا کہ میری بہنیں کس حد تک شرم والی بات کر سکتی ہیں، لیکن ناجو کا لطیفہ سنے بغیر چلے جانا بھی ممکن نہ تھا۔ یاد ہے جب دیوان صاحب کا لڑکا ہمیں قلعے میں پکنک پر لے گیا تھا، مون لائٹ پکنک پر، جس وقت ہم فیل خانے کی طرف اوپر شیش محل میں جا رہے تھے تو مجھے بڑے زور کا پیشاب آیا۔ میں اس وقت ضرور چلا جاتا، لیکن چونکہ ہمارے خاندان کو سننے کی عادت نہیں ہے، اس لیے کسی نے حیدری کی بات کو قابل توجہ نہ سمجھا اور اب فیل خانہ، اس کی سیڑھیاں، ہاتھی دروازہ اور شیش محل پہ گفتگو ہونے لگی۔ دیر تک حاضرین دیوان خاص و عام اور موتی مسجد پر اپنی کم علمی کے ساتھ اظہار خیال کرتے رہے۔ میں نے دوسری مرتبہ کوشش کی، اچھا تو اس میراثی کا کیا بنا؟ ناجو کو یکدم لطیفہ یاد آ گیا، بولی، ہاں جی، میراثی نے تو پی ہوئی تھی شراب۔ نادر کے ہاتھی کو دیکھ کر بولا، بول سداگر، اس کتے کے کتنے ٹکے؟ بہادر پھوپھی نے کانوں کے بندے درست کرتے ہوئے پوچھا، کیوں بی بی جی، اب ٹکے چلتے ہیں کیا؟ اب سکوں پر باتیں ہونے لگی۔ ہمارے گھر سے ایک دیگ برآمد ہوئی تھی جس میں رنجیت سنگھ کی ٹکسال کے سکے تھے۔ اب زور و شور سے روپے پیسے کے بے وقتی پر اظہار خیال ہونے لگا، حتیٰ کہ ناجو کا لطیفہ بھی بیچ میں ہی رہ گیا۔ میں نے کالج جانے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا، لیکن ناجو کا لطیفہ سنے بغیر اپنے کمرے میں چلے جانا بھی ممکن نہ تھا۔ اس کچے ناریل کو پھانک پھانک ہنستے دیکھنے کی میرے دل میں بڑی گہری خواہش جاگ اٹھی تھی۔ پھر جی، جب میراثی نے نادر شاہ سے پوچھا کہ اس کتے کے کتنے ٹکے تو کیا ہوا؟ میں نے آخری بار التجا کی۔ پہلے تو ناجو نے میری جانب ایسے دیکھا جیسے میں ہی میراثی تھا اور وہ نادر شاہ۔ پھر کچھ وقفے بعد بولی، ہاں تو جی، اس وقت تو نادر شاہ چپ چاپ چلا گیا، لیکن دوسرے دن میراثی کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس وقت تک میراثی کا نشہ اتر چکا تھا، بیچارہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ نادر شاہ نے پوچھا، بول بے ٹینے، کتنے میں لے گا شاہی کتا؟ میراثی نے زمین پر سر رکھا اور عرض کی، جناب، سوداگر تو لد گئے، اب تو کالے پنڈے والا میراثی کتا حاضر ہے۔ ناجو کا لطیفہ سوائے میرے کسی نے نہ سنا۔ سب اس وقت دیوالی کے تہوار کے متعلق بڑے زور و شور سے گفتگو کر رہے تھے۔
لیکن یہ لطیفہ جیسے میری لگن کنڈلی بن گیا۔ اس لطیفے میں وغیرہ وغیرہ کی ساری شخصیت کا انقباس اور کشاد پنہا تھا۔ وہ ایک دن زعفران زادی ہوتی، باتوں کی پھرتی اور کہکہوں کے تسلسل کے باعث تاروں میں گرا پڑتی چلی جاتی۔ دوسرے روز مسکراہٹ بند، گفتگو بند، اشارے کنائے ادائیں سب کچھ لاکر میں بند کر کے صدمہ صحیح عورت کی طرح دہلیز سے اندر بھی نہ آتی۔ میں بلاتا رہتا، لیکن کالے پنڈے والے میراثی کی طرح وہ بخت خار کھڑی رہتی۔ نہ اس کے منہ سے محبت کا کوئی لفظ نکلتا، نہ آنکھوں سے کسی قسم کا اقرار۔ ویسے بھی ہم لوگ جب اسیر عشق ہوتے ہیں تو ہماری شخصیت بہت گنجلک ہو جاتی ہے۔ ہم اس گھوڑے کے مانند جو کھر بندی کے لیے کھڑا ہو منتظر رہتے ہیں کہ کب یہ اندر والی میخیں لگ چکیں اور ہم اپنے روزمرہ کے سفر پر روانہ ہوں۔ ساجی کو بھی ایک مرتبہ ایسا ہی عشق ہو گیا تھا۔ ان دنوں اس نے آپا جی اور بی بی جی کی سانجھی ماریں اپنے چینی خانے جیسے بدن پر سہیں۔ ساجی کی ہڈی پختہ تھی، ورنہ اتنی مار سہ چکنے کے بعد وہ تانگے میں جتنے کے قابل نہ رہتی۔ جس شدت سے عشق ہو اسی شدت سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اس روز ساجی اس عشق کا ذکر برملا کر رہی تھی جس عاشق صادق کی خاطر وہ آپا جی اور بی بی جی کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ اس سے آخری ملاقات باٹا کی دکان پر ہوئی۔ ناجو ہمیشہ کی طرح کھڑی تھی اور ساجی بولے جا رہی تھی۔ میں اس وقت سیلز مین سے سینڈل فٹ کرا رہی تھی جب وہ گھنگریالے بالوں والا داخل ہوا۔ اس کے آگے آگے ایک برقع پوش عورت تھی۔ مجھے تو وہ دیکھ کر دکان کے دروازے میں جم گیا، لیکن برقع پوش آگے بڑھی اور جب اس نے نقاب اٹھایا تو آپا جی میں مر جاؤں، وہ تو نوری تھی، اپنی نواب شاہ والی۔ لو بی بی جی، تمہاری باتوں کا کچھ اثر نہ ہو۔ آپا جی کی دھمکیوں سے عشق نہ اترا، بس اوقات کھل گئی گھنگریالے بالوں والوں کی۔ عیاش تھا، آوارہ تھا، بدماش۔ بیوی کے ساتھ ہوتا تو معاف کر دیتی، پر اپنے ہی محلے کی نوری۔ لعنت ہے ایسے عاشقوں پر۔ پتہ نہیں کب تک آنگن میں اپنے اپنے عشق زیر بحث رہے اور میں اوپر آ گیا۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر کسی ایسے جزیرے میں جا بسنا چاہتا تھا جہاں کوئی مجھے میری بہنوں کے حوالے سے نہ جانے، جہاں میری پھوپھیاں میری کچھ نہ لگتی ہوں، جہاں میری بیک گراؤنڈ میرے ساتھ نہ ہو۔ میرے گھر کی عورتیں اگر زندگی میں دکھ اٹھاتی رہتی تھیں اور لوگ ان کو وقتاً فوقتاً حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے تو اس کی کچھ وجہ تھی۔ وہ سوسائٹی کے طے شدہ پیٹرن سے مختلف تھیں۔ لیکن میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو اپنے اعضائے لذت کو استعمال کر کے پیٹ کا دوزخ نہیں بھرتا تھا۔ میرے تو کسی شخص یا عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات نہ تھے۔ میں تو ساری زندگی پڑھنے لکھنے میں مصروف رہا۔ پھر اپنی سوسائٹی میں داخل ہونے کے لیے اتنی بڑی ضمانت کیوں مانگی جا رہی تھی؟ جو اپنی تمام بیک گراؤنڈ بھلا دینا چاہتا تھا۔ میرے لیے شناختی کارڈ کی طلبی کیسی مار تھی، اس کا سرکاری محکمے والوں کو کیا علم ہو سکتا تھا؟ میں کچھ گھنٹے لیٹا رہا، پتہ نہیں کچھ دن بیت گئے، ہو سکتا ہے میرے پیوپا میں سے تتلی برآمد ہو گئی اور مجھے علم بھی نہ ہو سکا۔ بہرکیف میرے اندر کئی مہینے سال گزرے جب ناجو میرے کمرے میں برآمد ہوئی۔ اس نے سر پر دوپٹے کو منڈاسے کی طرح باندھ رکھا تھا۔ یہ اس کی کشاد گھڑی تھی۔ اس وقت وہ ہنستی بولتی چکراتی چکر کھاتی لڑکی تھی۔ اس وغیرہ وغیرہ نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ یہ میرے مسائل کی سب سے بڑی پیچ گرا تھی۔ جب وہ میرے پاس نہ ہوتی تو میں اس سے نفرت کرتا رہتا۔ حیدری اور ساجی کی کٹھی نفرت۔ مجھے اس کی آنکھوں میں آپا جی اور بی بی جی کا ننگا پر نظر آتا۔ وہ مجھے انوری گلزار اور بہاروں کی طرح جگالی کرنے والی گائے نظر آتی۔ لیکن جب وہ اچانک مانسون کی پھوار بن کر آ جاتی تو میرا جی کرتا کہ خارج زدہ کتے کی طرح اس کی پنڈلی کے ساتھ اپنا سر رگڑنے لگوں۔ اس کے آنے سے بہت پہلے میں اس کی آمد سے آگاہ ہو گیا، لیکن میں آنکھیں موندے چپ چاپ لیٹا رہا۔ نیچے سے کیوں آ گئے آپ؟ وہاں بیٹھ کر کیا کرتا؟ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ کر ٹانگیں جھلانے لگی۔ باتیں کرتے، دل خوش کرتے، اپنا دوسروں کا۔ میرا دل خوش نہیں ہوتا ایسی باتوں سے۔ اور کن باتوں سے دل خوش ہوتا ہے آپ کا؟ اس نے جیسے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ کتابیں پڑھ کر، علم حاصل کر کے۔ کیا حاصل ہوگا آپ کو اتنا علم حاصل کر کے؟ ہاتھوں کی پگڑی بنا کر اس نے زانوں پر رکھ لی۔ تیرا کیا خیال ہے کہ میں بڑا ہو کر تیرا دلہا بنوں گا؟ تیرے یار ڈھونڈ کر لایا کروں گا، تیری کمائی پر بلیک اینڈ وائٹ پیوں گا، گولڈ لیف کے سگریٹ پھونکوں گا۔ جیسے ہوا کے پلٹتے ہی کھلی چھتری الٹ جاتی ہے، ایسے ہی ناجو کا سارا وجود کچا کچا باہر نکل آیا۔
وہ ادھڑی سے نظر آنے لگی۔ ایسی رفت گزشت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ پڑھوں گا نہیں تو اس دلدل سے کیسے نکلوں گا؟ نوکری کب ملے گی؟ تو کیا سمجھتی ہے کہ میں بھی اپنی بہنوں کی کمائی پر عیش کروں گا؟ مجھے ناجو کا چہرہ نہیں بھول سکتا۔ اب تک وہ مجھے اپنے طبقے کا، اپنی سوچ اور اپنی اڑان کا انسان سمجھتی رہی تھی۔ اس وقت یکدم وہ نادر شاہ کے دربار میں عین جوتوں کے پاس کھڑی تھی اور اس کا جھمجھماتا چہرہ جھلسا جا چکا تھا۔ جان کی امان پا کر وہ آہستہ سے بولی، پھر جب تمہیں نوکری مل جائے گی فیروز تو مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے نا؟ اپنے ساتھ؟ تمہیں؟ کہاں؟ جہاں تم نوکری کرو گے، جہاں جہاں تمہاری عزت ہوگی۔ دو جھوٹ مل کر ایک سچ نہیں ہوتے نذیر بیگم، دو ڈوبنے والے ایک دوسرے کی جان نہیں بچا سکتے۔ میری تو دعا ہے تجھے کوئی شریف آدمی مل جائے جو تجھے ادھر سے لے جائے، شہر کے دوسرے کنارے، تیرا بھی پاسپورٹ بن جائے شریف سوسائٹی میں رہنے کا۔ مجھے شریف آدمی نہیں چاہیے فیروز، مجھے تو… وہ اپنے الفاظ کے بوجھل پن سے خود ہی چپ ہو گئی۔ میں کوئی تمہارا دشمن تھوڑی ہوں۔ ہم دونوں کو شریف سوسائٹی میں گھسنے کا پاسپورٹ چاہیے نذیر بیگم، دونوں کو ویزا درکار ہے، ہم دونوں کو نام چاہیے، بیک گراؤنڈ درکار ہے ہمیں کسی شریف خاندان کی۔ بول، میں تجھے کیا دوں گا، تو مجھے کیا دے سکتی ہے؟ ہم دو کنجر مل کر ایک سید تو نہیں بن سکتے ناجو۔ وہ پس افتادہ سر تا قدم شرمندگی میں غرق ہو گئی۔ ہمیں کیا لینا ہے شرافت سے، ہمیں کیا لینا ہے خاندانی بن کر؟ تم پڑھنے کی فکر نہ کرو فیروز، ہم دونوں کے لیے میں کافی کما لوں گی۔ خدا کے لیے تم یہ پڑھائی وڑھائی کا خیال چھوڑو، خدا کے لیے۔ ہمیں عزت وغیرہ نہیں چاہیے، لیکن میں عزت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں ناجو۔ میں سوسائٹی کا گٹر بن کر وقت نہیں گزار سکتا۔ مجھے کسی اچھی نوکری پر لگنا ہے، کسی خاندانی لڑکی سے شادی کرنا ہے، جس طرح انگلستان جا کر لوگ کسی انگلش لڑکی سے شادی کرتے ہیں تاکہ انہیں انگلینڈ کی امیگریشن مل جائے۔ میں بھی تمہارے محلے سے مائیگریٹ کر کر چلا جانا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کا رنگ فق ہو گیا۔ میں نے اسے چت کر کے رکھ دیا تھا۔ کیوں فیروز؟ تم اپنے چھوڑ کر کیوں چلے جاؤ گے؟ ہم نے کیا قصور کیا ہے تمہارا؟ کیونکہ تم سب جب چاہو کسی شریف آدمی کا ہاتھ پکڑ کر چور دروازے سے شریفوں میں داخل ہو سکتی ہو۔ مجھے اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ میں تم سب کو چھوڑے بغیر کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ وہ چپ چاپ مجھے تکتی رہی۔ پھر میں نے سرہانے سے تکیا اٹھا کر اپنے منہ پر ڈال لیا۔ پتہ نہیں کب تک کھڑی رہی اور کب چلی گئی۔ صرف دوسری صبح پتہ چلا کہ ناجو مر گئی ہے۔ پولیس اس کے گھر سے 3 گاہکوں کو ہتھکڑی پہنا کر لے گئی۔ ناجو نے زہر کھا لیا تھا، لیکن 3 مشکوک صورت گاہک قتل کے الزام میں دھر لیے گئے۔ اصلی قاتل کا سراغ کبھی کسی کو نہ ملا۔ ناجو مر گئی، میری بہنیں زندہ ہیں، میری پھوپھیاں زندہ ہیں۔ یہ داستان میں نے اپنی مشکل کشائی کے لیے لکھنا شروع کی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح ایک طوائف زادی سارا ترس لوٹ کر چلی گئی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ لوگ ہمیشہ طوائفوں سے محبت کریں گے، ان پر رحم کریں گے، لیکن کسی کو خیال تک نہیں آئے گا کہ ان زنان مصر کے بھائی، باپ، ماموں، ساری مرد برادری کس دوزخ سے گزرتی ہے۔ وہ تو ذاتی طور پر کسی بھی بے راہ روی کے مرتکب نہیں ہوتے، اور پھر بھی سزا بھگتتے رہتے ہیں۔ ناجو میرے لیے پاسپورٹ مہیا نہ کر سکی۔ وہ ایسی انگلش خاتون نہ تھی جس کی رگوں میں نیلا لہو ہوتا ہے اور جسے شادی کرتے ہی پاکستانی آدمی انگلینڈ کا باشندہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے جانے کے بعد میں نے ایک کوشش ضرور کی۔ ہماری کلاس کی فرخندہ مجھے ہڈی تک پاسپورٹ لگتی تھی۔ کچھ دیر خود بھی مائل بکرم تھی، کچھ میں بھی اس کی طاق میں تھا۔ ایک روز ناجو کی یاد کو بڑے حسن و انتظام کے ساتھ میں نے خول کے اندر بند کیا اور فرخندہ کو ٹک شاپ پر چائے پلانے لے گیا۔ اس کو اپنے نوٹس فوٹو سٹیٹ کرا کر پیش کیے، دیر تک اپنے علم سے اسے تیغا کیا۔ وہ بھی بظاہر گھل مل گئی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تیل پانی میں بالآخر ٹانکا نہیں لگتا۔ اٹھنے سے پہلے فرخندہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، اچھا فیروز، یہ بتاؤ تمہارے فادر کیا کرتے ہیں؟ میرے فادر؟ ہاتھ پاؤ فائبر میرے حلق میں پھنس گیا۔ ہاں، وہ تو مدت ہوئی فوت ہو گئے۔ ہاں، کلاس میں کچھ افواہیں تھی،
مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے فرخندہ سے تخلیے میں کوئی بات نہ کی۔ وہ پلکوں کی فلٹر سے میری جانب محبت بھری نگاہیں پھینکتی رہی، لیکن میرے اندر چٹخنی لگ گئی۔ میں تو اتفاقی سرکش تھا کہ دیکھا دیکھی بغاوت میں شریک ہوا۔ ادھر پہلا پڑاؤ غلط پڑا تو میں حشری باغی کی طرح سرپٹ بھاگا اور میدان چھوڑ گیا۔ شریف لوگوں میں داخل ہونے کا پاسپورٹ میرے پاس نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ یہاں اس وقت جو فارم میرے سامنے ہے اس میں فرسٹ ڈویژن کا اندراج ہے، قد 5 فٹ 10 انچ، رنگ گورا، ٹینس اور ہاکی کا چیمپئن۔ لیکن میں اس خانے میں کیا لکھوں جہاں پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ کے خاندان میں پہلے بھی کسی نے سول سروس کی ہے؟ کیا آپ کے گھرانے کا کوئی فرد ملٹری میں رہ چکا ہے؟ میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ کچھ لوگ اپنا بیک گراؤنڈ، اپنا ماضی بھول جانا چاہتے ہیں۔ ان کا اپنے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے چھپکلی کی کٹی ہوئی دم۔ ایسے لوگوں کے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں ہوتے، کوئی پاسپورٹ بغرض معاشرہ موجود نہیں ہوتے۔ پھر لوگ انہیں اندر کیوں نہیں بلا لیتے؟ وہ ساری ساری عمر شیشے کے دروازے کے ساتھ ناک چپکائے، ہاتھ ہینڈل پر رکھے اندر ہی یوں دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ان کا حصہ رسد حسب ضابطہ ان تک پہنچانے کا کیا کوئی طریقہ نہیں؟ پتہ نہیں میری امیگریشن تک مجھے کون کون سے فارم پر کرنے ہوں گے۔ پتہ نہیں نقل مکانی کے راستے میں ابھی اور کس قسم کی اڑچنیں ہوں گی۔